أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين. سورة الكهف آية number 23. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہہ کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی کسی بھی کام کے کرنے کا جو کہ فیوچر میں آگے مستقبل میں ارادہ ہو تو اس کے لیے اس کا اظہار یا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے اور کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رکے اور 9 سال زیادہ رہے۔ کون اصحاب کہف کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں؟ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جاننے والا ہے، جتنی مدت وہ رہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے، نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ تو کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر ہم سب کے لیے سیلف چیک ہے کہ ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ہم زیادہ وقت اپنا کن لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم زیادہ کمفرٹیبل کن کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم زیادہ انجوائے کن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو کہ دین والے ہیں دوست ہمارے ساتھی، یا وہ جو کہ دنیا والے ہیں۔ اور ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اپنی کمپنی اچھی کرنے کا، یعنی جو اپنے آپ کو رب کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، پچھلے پہر اگلے پہر میں یاد کرتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو روک کے رکھو، ان کے ساتھ رکھو، اور تیری آنکھیں ان کی طرف نہ بڑھیں جن کے پاس دنیا کی زندگی، اس کی زینت، اس کی رونقیں ہیں، اور خاص طور پہ اس کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ انسان کسی کی بات کب مانتا ہے؟ جب اس انسان کی کوئی اہمیت اس کی زندگی میں ہوتی ہے، ورنہ اگر کوئی دوسرے کو جانتا نہیں ہے اور کبھی ملتا کو ماننا شروع کر دینا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم مثال ہے، آج کل کے مطابق بہت زیادہ فٹ بیٹھتی ہے کہ روزوں کے اعتبار سے، اچھا روزوں نہ رکھنے کے مشورے ہم ان لوگوں سے لینے لگتے ہیں جو کہ صحیح دنیا دار ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹرز میں بھی کچھ ایسے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ کے لیے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، روزے نہ رکھیں، آپ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ ایک ہے کہ واقعی جو صحیح ڈاکٹر ہیں اور صحیح کچھ مسائل ہوتے ہیں جن میں ایسا ہے کہ نہیں رکھنا، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نا جو دنیا دار ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، دراصل نا میری طبیعت کچھ اس طرح ہے، سمجھ نہیں آتی روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، کیا ہوتا ہے وہ آگے سے 10، اب اتنی بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نہ رکھو گی، بعد میں رکھ لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، اتنے سارے وہ دلائل اور آپ کا ہمت توڑ دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ ہمت کرنا بھی چاہیں نا خود سے تب ہمت نہیں کریں گے۔ اچھا، اللہ نے ساری رخصتیں دینے کے بعد آیت کے اینڈ میں کیا کہا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
ٹھیک ہے رخصت ہے چھوڑ دو، لیکن اگر تم روزے رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، رکھ لینا بہتر ہے۔ بعد میں رکھنا آپ کو پتہ ہے کتنا پہاڑ ہو جاتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایک روزہ رکھنا۔ تو اگر آپ ہمت کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ تو اس طرح کے دین کے معاملات میں جو ایک جمنے کی چیز ہے، جس میں کلاس میں جانا ہے، آپ اپنے اس بہن یا اس کزن سے بات کریں جس کو کوئی الف بے نہیں پتا دین کی، وہ کیا کہے گی؟ رہنے دو، اب دیکھو تمہارے بچوں کا بھی تو تم پر حق ہے، تمہارا اپنا بھی حق ہے، کوئی جسم کا بھی حق ہوتا ہے، کوئی یہ بات بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو؟ جو خود اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ آپ کو اللہ کی یاد کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ آپ کو بھی اس سے دور کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور کہہ دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان میں تختوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے۔ اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ اور ان کے لیے ایک مثال بیان کر، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی، یعنی اتنا زبردست کہ درمیان میں انگوروں کے باغ، سائڈوں پہ کھجور کے باغ، اور ان کے درمیان کھیتی بھی ہے، اور دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی، یعنی کہ بے شمار پھل والے۔ اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ اب پانی والی نہر بھی سوچیں کس حد تک خوبصورتی بھی ہوگی اور مالک کے لیے کتنی پیداوار ہوگی۔ اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا، تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا، میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں۔ یعنی تکبر کا رویہ، یہ سمجھنا ہے کہ گویا یہ جو کچھ ہے یہ میری اپنے کیا کرایا ہے، اور یہ میری اپنے مرہون منت ہے، جو کچھ میں نے کیا وہ میری وجہ سے ہی ہے۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، انسان کے پاس جب نعمتیں آتی ہیں وہ سمجھتا ہے گویا یہ سب کچھ اس کا ہی ہے، اور اب اس کو مل ہی جانا ہے، اور اب اس کا ہی رہنا ہے۔ اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اسے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اور یہ بھی ایک بدگمانی تو نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ایک خوش فہمی ہوتی ہے اس کو کہ قیامت کے دن بھی اب مجھے دنیا میں ملا ہوا ہے تو اس وقت بھی مل ہی جائے گا، میں بڑا لاڈلا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بڑا کافی ہے۔ اس کا کیا خیال تھا کہ جو کچھ ابھی ہے آئندہ بھی ملے گا۔ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا۔ کفر سے مراد یہاں پر کفر بھی ہے، یعنی اسلام کے اپوزٹ، اور کفر سے مراد ناشکری بھی ہے، یعنی تو ناشکری کر رہا ہے۔ لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا، جو اللہ نے چاہا کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی نعمت اپنے پاس ہو اس کے لیے کیا کریں، کیا کہیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی طرف سے ہے، اور میری کوئی قوت اس کے اندر نہیں، لا قوت الا باللہ، اللہ کی قوت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کو کیسے ذکر کیا جائے، اس کو دیکھ کر کیا کہا جائے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ تو جو یہاں پہ آ رہا ہے نا، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، جس کے ساتھی نے کہا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ہمیں سنت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے موقع پر، جب انسان غمگین ہو، پریشانی میں ہو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسما بنت उमैस سے روایت ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھائے جنہیں میں پریشانی اور بے چینی کے وقت کہوں. جب پریشانی ہو، بے چینی ہو، اس وقت کہنے کے لیے مجھے یہ کلمات سکھائے گئے: اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتی، کہ وہی میری اس مشکل کو، پریشانی کو حل کرنے والا ہے. کسی اور کی طرف میں وسیلہ نہیں پکڑتی، کسی اور کی طرف میں نہیں جاتی، صرف اللہ ہی میری اس مشکل کو دور کرنے والا ہے. تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے، اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو نعمت جس کی دی ہوئی ہے وہی کسی بھی وقت واپس دے سکتا ہے، اور نعمت کو قائم رکھنے کے لیے، زیادہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان لئن شکرتم لازیدنکم کے فارمولے پہ چلے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے تو نعمت کی زیادتی ہوگی. اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا. وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے. اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. بے شک مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں. تو مال اور بیٹوں کو دنیا کی زینت قرار دیا گیا ہے، اسی لیے کچھ کے نزدیک الباقیات الصالحات سے مراد، باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد بیٹیاں بھی لی گئی ہیں. اور اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ الباقیات الصالحات کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ان کلمات کا اظہار، ان کلمات کو پڑھنا یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اسی طرح وہ اعمال جن کا ثواب آدمی کو فوت ہونے کے بعد ملے گا وہ بھی الباقیات الصالحات میں آتے ہیں، یعنی وہ نیکیاں جو کہ باقی رہنے والی ہیں بعد میں. کون سی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. ایک وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، مثلا کوئی مسجد، شفا خانہ، کوئی کنواں، کچھ ایسا کر گیا وہ. ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی تدریس، کچھ اس نے لکھ دیا، کچھ پڑھا دیا، پڑھ گیا. اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یا شاگرد وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب. تو یہ ساری باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے. بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے. تو اللہ کے سامنے جس طرح اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ویسے ہی تم واپس لوٹائے جاؤ گے، اور کتاب رکھی جائے گی. بس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے. اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. بے شک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ انہیں اس بات کی سوچ آئے. یعنی اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے متعلق اتنا فکر مند ہوگا اس وقت کہ اسے کسی دوسرے کی کچھ ہوش نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہوگا. اچھا ہوتا ہے نا کبھی ابھی دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں
کبھی کوئی پریشانی ہو کچھ ہو تو کوئی آئے جائے کوئی آیا ہے اور وہ ہو کر گیا ہے تو بعد میں پوچھا جائے کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں میں تو اتنی پریشان تھی مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون آیا تھا یہ کس طرح ہوا تھا اس نے کیا پہنا ہوا تھا. شادی کے موقع پر ہی کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے تو کہے کہ میں تو اتنی پریشان ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون آیا کس طرح ہوا. یہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے اور جو بہت ہلکی سے کوئی غم پریشانی ہو کہاں یہ کہ وہ سخت ترین نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اور اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہر چیز کھول کر لکھی ہوئی ہوگی اور اس وقت انسان کہے گا یہاں پہ جو آیا ہے نا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یہ جو ما لی کے ساتھ جو لام یہ لگا ہوا ہے نا لام زیر لی ویسے لکھنے میں اگر قرآن میں کہیں پہ بھی آتا ہے نا تو یہ لام اگر کہیں اور آ رہا ہوتا تو لی ہاضا ہوتا یعنی لام ہاضا کے ساتھ اٹیچ ہوتا. بہت خوبصورت بات ہے اس لیے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں لیکن اللہ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے لکھنے میں رسم الخط میں لی الگ آیا ہے. ما لی کا مطلب یہاں پر مال نہیں ہے مالی کا مطلب یہاں پر ہے ماں جو لی کے لیے حاضر یہ یعنی جو کچھ ہے اس میں سارا کچھ ہی لکھ دیا گیا. تو اس وقت جو اس کو دیکھ کے کہے گا نا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی وہ جو اس کی حیرانگی اور وہ ہے اس پر خاص طور پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس میں یہ ایک ایک چیز مینشن ہوئی ہوئی ہوگی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے. میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا. اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے واقعات بھی جو ہم پڑھتے ہیں ساری قومیں اپنے انبیاء سے جھگڑا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ایسے کیوں کرنا ہے اور یہ کیوں ہے اور تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انسان جھگڑے اور ان چیزوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے بخشش مانگے مگر اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو. اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں اور انہوں نے میری آیات کو ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیا. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے اور اگر تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ نہ آئیں گے. اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے اگر وہ انہیں اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا ہے تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہونے لگے تو پتہ نہیں ہم کتنی جلدی پکڑے جاتے ہیں لیکن اللہ نے حساب کتاب کا وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اس لیے ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو انہوں نے کہا میں ہوں اور اس سوچ کے ساتھ کہا کہ میں نبی ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں زیادہ علم والا ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ انہوں نے یہ بات اللہ کے سپرد نہیں کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون زیادہ علم والا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے وہ تم سے زیادہ عالم ہے زیادہ علم والا ہے اس کے پاس جاؤ. تو پھر اسی واقعے کا یہاں پر ذکر ہے یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے یہ پورا واقعہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے.
تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اب یہ جو غلام ساتھ نوجوان تھا یہ وہ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے یہ خاص طور پر طالب علموں کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ اس میں بہت زیادہ سبق ہیں۔ ایک تو اس کی شروعات ہی کس سے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ چاہے مجھے مدتوں سفر کرنا پڑے، علم کی خاطر جتنا بھی سفر کرنا پڑا میں ضرور کروں گا، کہ میں نے ان تک پہنچ کر ان سے علم حاصل کرنا ہے، اس کا شوق۔ پھر اس کے بعد اس جگہ پر خود پہنچ رہے ہیں تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی فرشتے تھے، کوئی اور تھے، وہ انسان ہی تھے۔ اور کون تھے کیا تھے اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں وہ بھی ایک نبی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، لیکن ویسے اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہوا تھا، اور مختلف اس کے بارے میں رائے موجود ہیں۔ اور جہاں تک یہ رائے موجود ہے کہ خضر علیہ السلام اب تک موجود ہیں، یعنی ان کا ذکر ہی ہے، تو ایسا کوئی بھی کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ خضر علیہ السلام آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ وہ اپنا وقت گزار کے وفات پا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں تیرے پیچھے چلوں اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دیں؟ تو یہ نہیں کہا آ کر کہ مجھے سکھائیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یا مجھے سکھائیں جو کچھ آپ کے پاس ہے، بلکہ رسپیکٹ کے ساتھ التجا کی، ریکویسٹ کی، کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ استاد سے بات کرنے کا انداز۔ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا۔ اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا، اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب کیا ہے، شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورا کا پورا استاد کے سپرد کرے، تب ہی وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اپنی مرضیاں اور منمانیاں، اپنی مرضی کے وقت پر آنا، اپنی مرضی کے وقت پر جانا، اور اپنی مرضی سے چھٹیاں کرنی، وہ شاگرد علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس کا صحیح جو حق ہے اور جو حصہ ہے وہ نہیں لے سکتا ہے۔ تب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جیسے بھی ہے میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ تو استاد چاہے تو کوئی ریسٹرکشن لگا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ ہم اس طرح کریں گے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سو دونوں چل پڑے۔ اب کیا ہوا، جو نوجوان ساتھ تھا وہ وہیں پہ رہ گیا، اور اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ دیا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ اب وہ نبی تھے نا، برائی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے ایسے کیا تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ کہا مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا، ایکسکیوز کیا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً یہ تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے، یعنی اب میں نے آپ کو بتا دیا، اگر اب میں نے کوئی بات کہی تو پھر آپ مجھے چاہے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے اس کو بنا دیا۔ کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا، کہ ہم بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں، ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ یہ بنانے لگے ہیں، اس پر کچھ پیسے ہی لے لیتے ان سے تو ہمیں کچھ کھانے کو مل جاتا۔
تو اس واقعے سے آگے جانے سے پہلے میں یہاں پر رکوں گی کہ یہاں پر کچھ لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کہ کھانا مانگا تھا انہوں نے، وہ اس چیز کی دلیل نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مانگا جا سکتا ہے، یعنی گداگری جائز ہے اور مانگ کر کھایا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت کلیئر احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگوں سے مانگ 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 کے لینے کی وجہ سے۔ اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، پسند نہیں کیا گیا ہے، لیکن اپنا حق جہاں پر ہو، جس طرح آپ کسی جگہ گئے ہیں اور وہاں پر مہمان نوازی کرنا دوسرے کا حق بنتا تھا اور وہ نہیں ہوئی، تو آپ اپنا حق کا مطالبہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی حکمت کے ساتھ۔ اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہم کیا کیا کریں پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے چاہیے تو قبول کر لو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لے لو، یعنی ان سے اپنی ضروریات خود مانگ کر لے لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، ان قریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین کر لے لیتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں تو لگا کہ اس کی کشتی میں سوراخ ہو گیا یا وہ ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا، تو ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اسی میں ان کے لیے خیر تھی، ورنہ پوری کشتی ان کے ہاتھ سے جاتی۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، یعنی وہ کفر کی طرف راغب تھا اور اس کے والدین مومن تھے، تو اس لیے اس کی موت ہی اچھی تھی ان والدین کے لیے جو ساری زندگی وہ اس پر تڑپتے اور ترستے رہتے کہ وہ کفر کی راہ پہ اور غلط کاموں پہ نکلا ہوا ہے، تو اس کی بجائے اللہ نے اس کو واپس لے لیا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو، اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ ایسے ہی معاملہ ہماری زندگیوں میں روزمرہ ہم اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم اتنا افسوس کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس میں پتہ نہیں کتنی خیر چھپی ہوئی ہے، تھوڑے سے نقصان کی وجہ سے کیا اب تک کتنا بڑا نقصان اللہ نے ہم سے روک لیا ہے۔ آپ دیکھیں کشتی عیب دار ہوئی، اس سے کیا ہوا، پوری کشتی ہی ان سے جاتی، لیکن اس کی نسبت عیب دار ہونا پھر بھی کم نقصان تھا، بہت کم تھا۔ اسی طرح بیٹا چلا گیا، دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہے، لیکن جو اس کے ہوتے ہوئے پریشانی اور مشکلات تھی، کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے بجائے اللہ اور ان کو دے دے گا اولاد اور نیک ہوگی، تو اس کا چلا جانا، پھر اس کے بعد جس طرح سے دیوار کا قائم رہنا تھا اور اس میں باپ کیا نیک ہونا، اس پر علماء نے انتہائی درجے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت ڈیٹیل میں اس آیت پر تفسیر ہوئی بھی ہے کہ والدین کا ایمان اولاد کو ضرور نفع دیتا ہے، ان کی دعائیں اور ان کا اچھا ہونا اولاد کے لیے بھی کام آتا ہے، اس اعتبار سے کام آتا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ چیزیں جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ، جس طرح انبیاء کے بیٹے بھی۔ لیکن باپ کی نیکی نے بچوں کے رزق کی راہیں کھولی، کیا آ رہا ہے وہ کانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک تھا، اس کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت ہوئی ہے۔ تو دنیا کا مال بھی ملنے میں والدین کی نیکی کام آتی ہے، ان کی خیر کام آتی ہے۔ تو یہ جو پردے میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس وقت کیا ہو گیا، اس میں بھی ہمارے لیے خیر رکھی گئی ہوتی ہے۔ ہمیشہ خیر کا پہلو ہر بری سے بری چیزیں بھی ڈھونڈ لینا چاہیے، اور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا بھی کیا سکھائی گئی جو ہم سورہ فلق بھی پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی، جو بہت اچھی بڑی نعمتیں اور بہت کچھ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا، اس میں بھی شر موجود ہوتا ہے، اور جو ہمیں بہت شر لگ رہا ہوتا ہے نا، اس میں بھی خیر موجود ہوتی ہے۔ ہمارے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو دنیا میں کورونا گزرا ہے،
جو کہ بہت شر کا باعث تھا، اس میں بے شمار خیر کی چیزیں بھی نکلی ہیں۔ اگر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھا جائے، کس کس طرح کر کے کیا کیا کچھ اس کی وجہ سے چیزوں میں چینجنگز آئیں، قریب آئے لوگ، گھروں میں ان کی ملاقات، رہنے کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا کچھ ایسا تھا کہ جس کو جو کہ پہلے موجود نہیں تھا، وہ والی راہیں کھلیں، جو ایسی جابز آئیں جو کہ آن لائن تھیں اور جس میں بہت سارے لوگوں کو ملی بھی، اور بہت سارا کچھ۔ تو کبھی ہماری اپنی اس کو چھوڑ کر اپنی بیماری بھی آتی ہے جو کہ ہمیں بہت شر لگ رہی ہوتی ہے، اس میں ہمیں اپنوں کی محبت، کیئر اور ان کی توجہ مل جاتی ہے، جو کہ ویسے عام کام کرتے ہوئے نہیں مل رہی ہوتی۔ ماں لگی رہتی ہے، ویسے کام کرتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی نہیں، بچے، شوہر، کسی کو نہیں پتا ہوتا، بیمار ہو کے لیٹتی ہے تو پھر سب کو ہوتا ہے اچھا اب بیمار ہے، کچھ خیال کرنا ہے۔ بہرحال سچویشن ہر کسی کی مختلف، تو ہر شر میں خیر ہے۔ کبھی بہت ہمیں خیر لگ رہی ہوتی ہے اور اس میں اللہ سے دوری کی وجہ سے وہی چیز ہمارے لیے شر بن جاتی ہے، اور کبھی کسی چیز میں بہت شر لگ رہا ہوتا ہے اور لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، جس طرح یہ وائرس آیا تو اس میں بھی لوگ بہت سارے اللہ کی طرف لوٹے، قریب ہوئے، تو وہ کیا ہے اصل میں، وہ پھر ہمارے لیے خیر کا باعث بن گئی، اور باقی جس جان نے جس وقت لکھا ہے نا اس کے لیے سبب بن جانا ہے۔ یہ ہمارے سارے اپنے دل کے کچھ وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو کچھ پردے ہیں، جس طرح وہ آتا ہے نا، ایک پہلوان تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے تم ہمیشہ خوش رہتے ہو، کبھی تمہیں غمگین نہیں دیکھا، پریشان نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اس دنیا میں جو ہر کام ہو رہا ہے وہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی مرضی سے۔ اس نے کہا پھر اللہ کی مرضی میں میری مرضی ہے، کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر میری پریشانی کی کیا بات؟ جو ہوا اس میں بھی میرے لیے خیر ہی رکھی گئی، اس میں میرے لیے بھلائی ہی تھی، اور انسان کو کچھ عرصے بعد سمجھ آتی ہے کہ فلاں وقت میں کیوں ایسا میرے ساتھ ہوا تھا اور اس کا اب مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پورے واقعے کو جو بیان کیا ہے اور اس میں جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے وہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ کوئی بھی معاملہ زندگی کا پیش آ جائے اس میں اپنے لیے خیر کا پہلو ڈھونڈیں، اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے نقصان کی وجہ سے میں بڑے نقصان سے بچ گئی ہوں، اگر اللہ چاہتا تو اس سے بڑا ہو سکتا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی کا بہت نقصان ہو گیا ہے، شکر کریں کہ اللہ نے زندگی بچا لی، زندگی چلی جاتی پھر کیا کرتے؟ کوئی بیماری آئی ہے، شکر کریں کہ فلانی بیماری آئی، یہ والی بیماری آئی، اس میں تو میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک مشہور ہے تابعی تھے، شاید صحابی، مجھے بھی صحیح طرح یاد نہیں ہے ان کا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو اسی طرح سے بیماری میں چلا گیا تھا، تو لوگ ان سے افسوس کرنے آتے تھے تو وہ کہتے میرے پاس افسوس کرنے نہ آنا، اگر اللہ نے مجھ سے ایک ٹانگ لی ہے تو ایک ابھی میرے پاس ہے، اور اگر ایک بازو لی ہے تو ایک بازو میرے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جو اللہ کی نعمتوں پہ نظر رکھتا ہے نا، اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے، کہ اس میں ہی میرے لیے خیر ہے، اگر مجھے اتنا ملا ہے تو اسی میں خیر تھی، اگر مجھے زیادہ مال مل جاتا تو ہو سکتا ہے میں اس کی محبت میں اللہ کے پاس پلٹتی ہی نہ، اس کی طرف جاتی ہی نہ، تو اگر اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے تو اسی میں میرے لیے خیر، اگر مجھے اولاد اتنی دی ہے یا اگر نہیں دی ہے تو اسی میں میرے لیے خیر ہے، ہو سکتا ہے اولاد ملتی اور اس کے فتنے میں پڑھ کر میں خیر کے کاموں کی طرف آتی ہی نہ۔ تو ہر شے، ہر کام اللہ کا خیر پر مبنی ہے، اور اس سے بہتر ہمارے فیصلوں کو، ہمارے کاموں کو جاننے والا کوئی نہیں۔ آگے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ڈیٹیل کوئی ایسا ہمیں احادیث میں نہیں ملتی، ہاں یہ ہے کہ اس نے اپنی بادشاہت میں اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر بہت ساری جگہوں کو فتوحات کی اور دین اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کی، اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ میں تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کر سناؤں گا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا، اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان عطا کیا، تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسے پایا کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو یہ ہے کہ تو انہیں سزا دے، اور یا یہ کہ تو ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کرے۔ اس نے کہا جو شخص تو ظلم کرے گا سو ہم اسے جلدی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، بہت برا عذاب، اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے،
اور عنقریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا تو اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے اس کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ ایسے ہی تھا، اور یقیناً ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے کہا، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا کافی ہے، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ یعنی مجھے سولجرز یا ہیلپ کے لیے لوگ چاہیے کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ یہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، ان کا ذکر قرآن میں سورۃ الانبیاء میں بھی آگے آئے گا۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا، تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ تو یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی ایک طویل حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، صحیح مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح مصروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ بندے انسان ہی ہوں گے۔ اس لیے میرے بندوں کو طور کی طرف لے جا کر محفوظ کر دو۔ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے ہوں گے انہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں الگ لے جا کے محفوظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ تبریا جھیل پر پہنچیں گے تو اس میں جو بھی پانی ہے پی جائیں گے، اور ان کے آخری لوگ گزریں گے اور کہیں گے کہ یہاں کبھی ضرور پانی رہا ہے۔ یعنی اتنا وہ پانی پی کر ختم کر دیں گے، آثار ختم ہو جائیں گے، اور پچھلے اتنے وہ ہوں گے، اتنی تعداد میں ہوں گے کہ اگلے آنے والے کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی محصور رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک بیل کا سر آج تمہارے نزدیک 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا۔ کن کے؟ یاجوج ماجوج کے۔ تو وہ سب ایک شخص کی موت کی طرح ہلاک ہو جائیں گے، انسان کوئی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اللہ کی طرف سے ہی ایسا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت جگہ بھی نہیں پائیں گے جسے ان کی سڑاند اور گندگی نے نہ بھر رکھا ہو، پوری زمین ان کے گند سے بھری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ کوئی مکان یا خیمہ اس کے بغیر نہیں رہے گا، چنانچہ وہ بارش زمین کو دھو دے گی یہاں تک کہ اسے آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا، تو ان دنوں ایک جماعت انار کا ایک حصہ کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، یعنی اتنا فائدہ مند ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہوگا۔ اور دودھ والے جانوروں میں برکت دی جائے گی، یہاں تک کہ دودھ والی اونٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں کو کافی ہوگی، اور دودھ والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ والی بکری لوگوں کے ایک خاندان کو کافی ہوگی۔ تو وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک طیب ہوا بھیجے گا، پاکیزہ ہوا، جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لی جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے جنسی ملاپ کریں گے، تو ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو سب نیک لوگ جا چکے ہوں گے، کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ وہ یجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہی ہیں، کوئی اور الگ سے مخلوق نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، صحیحین میں ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اور ہر خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ والی جماعت کو نکالو، وہ عرض کریں گے اور آگ والی جماعت کیا ہے؟ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔
یعنی جب جہنم میں پھینکنے کی باری آئے گی تو کتنے پھینکے جائیں گے؟ 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور صرف ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، یعنی اتنا شدید غم پریشانی کی حالت ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہ ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ پڑھی۔ راوی نے کہا تو یہ بات ان پر بہت شاق گزری، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ یعنی وہ ایک آدمی کون جانے والا ہوگا 999؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا، یعنی جو 999 ہوں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ تم میں سے ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، اچھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں یاجوج ماجوج کا کہ وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں، تب کیا ہے؟ ذوالقرنین نے وہاں پر دیوار بنائی، وہ دیوار ختم ہوگی قیامت کے قریب جا کر، کس طرح ہوگی کیا ہوگی اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ دیوار گرانے کے وہ قابل ہو جائیں گے قیامت کے قریب، اور پھر وہ اس طرح داخل ہو جائیں گے۔ تم میرے پاس لوہے کے ایک بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا پھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں، پھر نہ میری طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے، کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ مومن کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا کام کر لیں، بڑے سے بڑا فائدہ اس کی وجہ سے دوسروں کو پہنچے، بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے، ہر چیز کا کریڈٹ اللہ کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، اپنے ساتھ منسوب نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا رحمت من ربی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جو میں نے کیا یہ میں نے اپنی زور بازو کی وجہ سے نہیں کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، کسے؟ دیوار کو۔ اور رب کا وعدہ کیا آئے گا؟ یعنی جب قیامت کے قریب ان کے نکلنے کا وقت ہو جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے کہ بعض میں ریلا مارتے ہوں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کریں گے، پوری طرح سے جمع کرنا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، جبکہ آپ کا چہرہ سرخ تھا، فرمایا عرب کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، اس شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے۔ اور سفیان نے 90 یا 100 کی گرہ بنائی، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر گول دائرہ بنا کر، اس طرح گول دائرہ بنا کر دکھایا کہ اتنا جو ہے وہ شگاف ہو چکا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ہے۔ پوچھا گیا کیا ہم اپنے آپ میں صالحین کے موجود ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ یعنی نیک لوگ موجود ہیں پھر بھی ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو نیک لوگ بھی ساتھ ہی مارے جائیں گے۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے، وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بہت اچھا دین پر لگے ہوئے ہیں، اصل میں ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے کیونکہ ساری ان کی کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، کہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو ہمیں بھی جب دعا کرنی ہے کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ جنت الفردوس عطا کرنا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں نے اپنے سوالے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا، تصور بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم سارا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کی ڈسکرپشن، ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم صرف ایک جو سطحی سوچ ہے وہ شاید سوچ لیں دنیا کی چیزوں کو سوچتے ہوئے، لیکن حقیقت میں ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ کہہ دیجئے اگر سمندر میں رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ تو رب کی باتیں، رب کی صفات، رب کا علم، سب کچھ اس سے مراد ہے۔ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، اس سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، کیا ہے اس کے لیے لازمی؟ کہ وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں تمام حصے داروں سے کہیں زیادہ ہر قسم کے حصے سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے سوا کسی اور کو حصے دار بنایا تو میں اس عمل کو اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سنانے شہرت کی خاطر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی دنیا میں تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ حدیث اصل میں کیا ہے کہ ہمارا ہر کام کے اینڈ پر مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں نے رب کے سامنے، رب سے ملاقات کرنی ہے، اس لیے میرا اچھا عمل ہے۔ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ دوسرے لوگوں کو دکھانا ہے، بلکہ اللہ کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے، جو عیسائی تھا، جعفر بن ابی طالب سے کہا، جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو مجھے پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ اللہ کی قسم اسے سن کر نجاشی رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے پادری اس کے پاس بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی کتابیں تر ہو گئیں، گیلی ہو گئیں۔ سوچے کتنا روئے ہوں گے۔ پھر نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ایک ہی مشکات سے نکل رہا ہے، یعنی ایک ہی روشنی کے طاق ہے۔ سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد پہ رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے، جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ چھپی آواز سے پکارنا اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے تہجد کی نماز کی خاص فضیلت ہے کہ انسان چپ کے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جب کوئی اور سننے والا نہیں ہوتا۔ کہا، اے میرے رب، یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بے نصیب نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، بہت پیارے الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ رب سے مانگے کہ اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، میری یہ دعا سن لے، یہ بات مان لے۔ اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا، وجعلہ ربی رضیہ، تیری رضا والا، تیری پسند والا بنانا۔ آپ دیکھیں شروعات کیا ہے، دعا کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ سارے یہ بھی بتا دیے کہ ناممکن ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یا اللہ ولم اکم بدعائک رب شقیٰ، تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا، تو سننے والا ہے میری، تو کیا کر مجھے وارث دے۔ اور وارث کس لیے مانگ رہے تھے؟ اپنے آگے مال و دولت چلانے کے لیے نہیں، اپنی نبوت کے اعتبار سے کہ آگے جو ہے یہ چلے، اس لیے کہا جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا۔ ویسے بھی انبیاء کبھی بھی وراثت نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، تو انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔
वजअलहु रब्बी रदिया, और ऐ मेरे रब उसे पसंद किया हुआ बना, यानी जिससे सब पसंद करें, जिससे सब मोहब्बत करें। जैसे कि सही बुखारी की रिवायत में पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और क्या होता है कि फिर आसमान वालों में वो ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फलां शख्स से मोहब्बत करते हैं, सो तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाती है, यानी दुनिया में भी लोग उसको पसंद करने लगते हैं। ए जकरिया, बेशक हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया है। इससे पहले हमने उसका कोई हम नाम नहीं बनाया। कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए लड़का कैसे होगा? खुद दुआ की है और खुद उस पर हैरानगी का इजहार है, जबकि मेरी बीवी शुरू से बांझ है और मैं तो बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुंच गया हूँ। कहा, ऐसे ही है। तेरे रब ने फरमाया है, ये मेरे लिए आसान है, और यकीनन मैंने तुझे इससे पहले पैदा किया जबकि तू कुछ भी ना था। कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरी निशानी ये है कि तू तंदुरुस्त होते हुए लोगों से 3 रातें बात नहीं करेगा। तो वो इबादत खाने से निकलकर अपनी कौम के पास आया, बस उन्हें इशारे से कहा कि पहले और पिछले पहर तस्बीह करो। ए यहया, किताब को कुव्वत से पकड़, और हमने उसे बचपन ही में फैसला करना अता फरमाया। अगर अज़कार और इन चीजों से रुकना की इजाजत होती तो सबसे पहले जकरिया अलैहिस्सलाम हक रखते थे कि 3 दिन उन्होंने नहीं बोलना तो अब कुछ ना करें। लेकिन उसमें भी उन्हें क्या हुक्म दिया जा रहा है? सब्बिहू बुकरतम व अशिया, सुबह शाम रब को याद करो, हर हाल में, यानी अल्लाह की याद। ए याहिया, किताब को कुव्वत से पकड़, और हमने उसे बचपन ही में फैसला करना अता फरमाया, और अपनी तरफ से बड़ी शफकत और पाकीज़गी अता की, और वो बहुत बचने वाला था, तकवा वाला था, और अपने माँ बाप के साथ बहुत नेक सुलूक करने वाला था, और वो सरकश नाफरमान ना था। और सलाम उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ, और जिस दिन फौत हुआ, और जिस दिन जिंदा होकर उठाया जाएगा। और किताब में मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर, जब वो अपने घर वालों से एक जगह में अलग हुई जो मशरिक की जानिब थी, फिर उसने उनकी तरफ से एक पर्दा बना लिया, तो हमने उसकी तरफ अपना खास फरिश्ता भेजा, तो उसने उसके लिए एक पूरे इंसान की शक्ल इख्तियार की। उसने कहा, बेशक मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहती हूँ, अगर तू कोई डर रखने वाला है। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा लड़का अता करूं। उसने कहा, मेरे लिए लड़का कैसे होगा जबकि मुझे ना किसी बशर ने छुआ है और ना मैं कभी बदकार थी। उसने कहा, ऐसे ही है, तेरे रब ने कहा है कि मेरे लिए आसान है, और ताकि हम उसे लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी और अपनी तरफ से अजीम रहमत बनाए, और ये शुरू से एक तय किया हुआ काम है। बस वो उस लड़के के साथ हामला हो गई, तो उसे लेकर एक दूर जगह में अलग चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ेह उसे खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी, है काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली भुलाई होती, भूली बसरी होती। इतनी तकलीफ, परेशानी, साथ ये कि लोगों को क्या बताऊंगी, कहाँ से ये बच्चा आया। तो वो परेशानी भी थी और साथ वो दर्दें भी थी, हालत खराब थी। उस वक्त क्या कह रही हैं? तो ये फितरत, इंसान की फितरत है कि वो इस तरह करके फिर कहता है, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश मैं इससे पहले ही मर जाती या भूली भुलाई होती। मौत की तमन्ना, मौत मांगना जायज नहीं है, लेकिन दीन के फितने में पड़ने की वजह से उसके बारे में दुआ की जा सकती है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। सही बुखारी की रिवायत है कि तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना किसी तकलीफ की वजह से जो उसे पहुंचे हरगिज ना करे। अगर उसे जरूर ही करनी है तो यूं कहे, ऐ अल्लाह, मुझे इस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर है, और मुझे फौत कर ले जब वफात मेरे लिए बेहतर हो। और यहाँ पर फिर खास तौर पे खजूर का जिक्र है, तो इस मौके पर खजूरें बहुत ज्यादा खाना ये आसानी करती हैं। अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है। तो जब आखिरी वक्त हो बच्चे की पैदाइश से पहले का, उस वक्त खास तौर पे खजूरें खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो उसने उसे उसके नीचे से आवाज दी कि गम ना कर, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नदी पानी जारी कर दिया है, और खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर ताजा पकी हुई खजूरें गिराएगी, बस खा और पी और ठंडी आंख से रह।
پھر اگر کبھی تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہے میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ کبھی کبھار اپنے الزامات جو لگ رہے ہوتے ہیں ان کا بہترین جواب خاموشی ہوتا ہے، اور یہی یہاں پر ان کو سکھایا گیا کہ جب لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، الزام لگانے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہو گیا اور بہت کچھ، اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ چپ کا روزہ، کہ میں نے تو چپ، خاموشی۔ اور اس سے بہتر حل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب دوسرے آپ کو برا بھلا کہیں، الزام لگا رہے ہوں، تو اس وقت بھڑک کر اپنی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہیں وہ ہیں۔ انسان بھڑکے تو تب کہ آپ جھوٹے ہیں، اور تب آپ کو کوئی کہہ رہا ہے آپ جھوٹے ہیں ہی نہیں، کوئی کہتا رہے، کسی کہنے سے میں جھوٹی تو نہیں ہو جاؤں گی نا، جب میں ہوں ہی نہیں وہ، کوئی الزام لگا رہا ہے تو میں وہ ہوں ہی نہیں، تو پھر کیوں میں اس پہ پریشان ہوں؟ تو خاموشی بہترین حل ہے ایسے تمام معاملات میں۔ عربی کا ایک قول ہے اسی طرح کہ سب سے زیادہ ذلیل وہ بے وقوف ہے جسے اپنے جواب میں کوئی بے وقوفی کرنے والا نہ ملے۔ کہ بے وقوفی سے باتیں کری جا رہے ہیں تو وہی ذلیل ہوگا خود ہی، جس کو کوئی جواب دینے والا مل نہیں رہا، ورنہ اگر آپ جواب دے رہے ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ ذلیل اور بے وقوف ہی ہیں۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا اے مریم، یقیناً تو نے تو بہت انوکھا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے، جو چھوٹے سے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ تو آپ کی خاموشی کبھی یہ فائدہ بھی دے سکتی ہے کہ جہاں سے آپ کو امید بھی نہ ہو کہ آپ کی صفائی پیش کر دی جائے گی، وہاں سے اللہ صفائی پیش کروا دے، وہاں سے آپ کو کلیئر کروا دے۔ تو وہ بچہ، اللہ نے اس کو بولنے کا حکم دے دیا۔ اس نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بہت برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی خاص تاکید کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہے۔ کس قدر سننے والے ہوں گے وہ اور کس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ سراسر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو، تو وہ سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر وہ آواز دے گا اے آگ والو، تو وہ سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے، تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے جنت والو اب ہمیشگی ہے کوئی موت نہیں، اور اے آگ والو اب ہمیشگی ہے کوئی موت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 39، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے؟ اے میرے رب، بے شک میں یقیناً میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔
تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ بڑے ہی چھوٹوں کو سکھائیں، کبھی اللہ چھوٹوں کو بھی زیادہ علم یا زیادہ سمجھ بوجھ دے سکتا ہے، تو بڑوں کو ان سے سیکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں میں زیادہ بڑی ہوں تو میں نہیں سیکھ سکتی۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ جو علم میرے پاس آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چلیں تو میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، یعنی نبوت ملی ہے۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ تو اللہ کی خوبصورت صفات لے کر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے، کہ وہ تو شیطان ہے اور جو میرا رب ہے وہ رحمان ہے۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ لگے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ اس نے کہا کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم، یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اب باپ اتنے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، سنسار کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہاں سے نکل جاؤ، اور آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں سأستغفر لک ربی، سلام علیک سأستغفر لک ربی، سلامتی ہو آپ پر، آپ حفاظت میں رہیں، ان قریب میں آپ سے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے، چاہے کوئی دوسرا برا بھلا کرنے کی حد کر دے، اس کی زبان سے کچھ الٹا سیدھا نہیں نکلتا۔ اور میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ تو جب وہ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے الگ ہو گیا، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا، اور انہیں سچی ناموری عطا کی بہت اونچی، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا، اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا جو نبی تھا، اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے، پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو ان قریب گمراہی کو ملیں گے۔ تو نماز ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز کو صحیح وقت پہ نہ پڑھنا، ایک نماز پڑھنا ایک چھوڑ دینا، تیز تیز نماز پڑھنا، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہی نہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو یہ سارے یا سنت کے مطابق نہ پڑھنا یا سرے سے ہی اس کو ترک کر دینا، یہ سب نماز ضائع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، چنانچہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی حکم ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، سب سے پہلے یہ کڑی ٹوٹے گی، اور سب سے آخری کڑی نماز ہوگی، یعنی لوگ نماز کو چھوڑ دیں گے، اس کو ضائع کرنے لگ جائیں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح و شام ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو بہت بچنے والا ہے، جو بہت بچنے والا ہو۔ تو نوری من عبادنا، جو وارث بنائے گئے ہیں ہم ان کو وہ جنت عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اہل جنت آگ میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے تو کہیں گے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی تو وہ بہت شکر کرے گا، اور تمام اہل نار جنت میں اپنی جگہ دیکھیں گے تو کہیں گے اگر ایسا نہ ہوتا
اگر ایسا ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا تو میں یہاں ہوتا، تو اس کے لیے اس میں حسرت ہوگی۔ تو اس وقت انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہی جانے والا ہوگا۔ نور اس میں نبات دینے کا مطلب ہے کہ وراثت میں ملا ہوگا، یعنی جس نے نیک اعمال کر کے اس کو حاصل کیا ہوگا وہ اس وقت اس پر خوش ہوگا۔ تلاوت سننا پہلے۔ سورہ مریم آیہ نمبر 64۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور تیرا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا آپ ہماری ملاقات کے لیے جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، نہیں اور کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو یہ آیت اتری وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، یعنی جب رب کا حکم ہوتا ہے تب ہی اترتے ہیں۔ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، سو اس کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہ، جم جا۔ کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر گیا تو کیا واقعی ان قریب مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کوئی چیز نہ تھا؟ تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے، پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں، اور تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمہ قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے، جو تقوی والے ہوئے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جسر یعنی پل کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ اور وہ پل کیا چیز ہے؟ اس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بہت پھسلانے والا ہے، اس پر کنڈے اور آنکڑے ہیں اور بہت چوڑے گھگرو جن میں مڑے ہوئے کانٹے ہیں، جو نجد میں ہوتے ہیں انہیں سعدان کہتے ہیں۔ مومن اس پر سے نگاہ کی طرح اور بجلی کی طرح اور آندھی کی طرح اور بہترین گھڑ سواروں اور اونٹ کے سواروں کی طرح گزر جائیں گے۔ پھر کوئی صحیح سلامت بچ کر نکلنے والا ہوگا، کوئی زخمی ہو کر بچ نکلنے والا، کوئی جہنم کی آگ میں گرا دیا جانے والا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹتا ہوا گزر جائے گا۔ تو تم مجھ سے اس حق کا جو بالکل واضح ہو چکا ہو اس سے زیادہ مطالبہ کرنے والے نہیں جس قدر مومن اپنے بھائیوں کے بارے میں اس دن جبار سے مطالبہ کرے گا۔ اور اس وقت جب وہ دیکھیں گے کہ وہ بچ نکلے ہیں کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جسے پاؤ کہ اس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے اسے نکال لاؤ۔ تو اس وقت پل صراط سے گزرنا ایک بہت ہی مشکل وقت ہوگا۔ اس وقت جو نجات پا جائیں گے وہ اصل میں کون ہوں گے؟ جو کہ تقوی اختیار کرنے والے تھے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ دونوں گروہوں میں سے کون مقام میں بہتر اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اب جنہوں نے کفر کیا یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کون مقام میں بہتر اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، کس کا ڈرائنگ روم اچھا ہے، کس کا گھر اچھا ہے، کس کا لباس اچھا ہے، کس کی کراکری اچھی ہے، ان چیزوں پہ باتیں چلتی ہیں۔ فلاں کے گھر گئے، اس کے گھر اتنا اچھا وہ تھا، فلاں کو تو اتنا بھی نہیں پتا اس کے گھر میں تو یہ برتن بھی نہیں تھا، یہ چیز نہیں تھی، اس کے بیٹھنے کی وہ جگہ وہ بھی کوئی سلیقہ نہیں، اسے پتا نہیں ہے کیا۔ دنیا داروں کی یہی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی دنیا کی چیزوں پر تبصرے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ دونوں گروہوں میں سے کون مقام میں بہتر اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دنیا داری میں لگے ہوتے ہیں تو خوب دنیا بنا کے رکھی ہوتی ہے، خوب گھر سجا کے رکھے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جو ساز و سامان میں اور دیکھنے میں کہیں اچھے تھے، ان سے کئی گنا زیادہ بہتر تھے، جو یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقام اچھا ہے، ہمارے گھر اچھے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، ساز و سامان بے پناہ تھا ان کے پاس اور دیکھنے میں کہیں اچھے تھے۔ ساز و سامان کی زیادتی گھروں میں آج ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بن گئی ہے۔ ہم سامان زیادہ لیتے ہیں، رکھتے ہیں، بیچ میں ڈیکوریشن پیس شامل ہوتے ہیں، بیچ میں بغیر ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کی صفائیاں، پھر ان کا خیال رکھنا، پھر ان کو مینیج کرنا، پھر اب یہاں سے یہ خراب نہ ہو، پھر اس کے ساتھ میچنگ کرنا۔ اتنا وقت ہم اپنا ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اب فلاں کے ساتھ فلاں بیڈ شیٹ میچ کرنی ہے، اب یہ چیز کرنی ہے، وہاں جگہ اس جگہ پہ ڈیکوریشن پیس ہو، وہاں یہ ہو، نازک چیزیں سے رکھتے ہیں، پھر دل تنگ کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے، کوئی بچہ نہ چھیڑے، ہائی کوئی اس کو خراب نہ کر دے، کوئی صوفوں پہ نہ بیٹھے۔ ایک دفعہ میں کہیں پر گئی کسی کے گھر، تو ان کا بہت زبردست ڈرائنگ روم تھا اور نا ساتھ ہی ان کا ڈائننگ بھی تھا، وہ بھی بڑا اچھا انہوں نے زبردست سیٹ کیا ہوا۔ تو اسی طرح ان کے بچوں سے بات ہو رہی تھی، ایسے ہی بچیوں سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ کھانا جو ہے نا وہ کچن میں کھاتے ہیں، ہم ڈائننگ پہ نہیں کھاتے، ہمیں اجازت نہیں ہے اماں ابا کی طرف سے۔ یعنی آپ کی خوبصورتیاں صرف دکھاوے کے لیے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے ہیں، وہ ڈرائنگ روم استعمال بھی نہیں کرنا، اس میں بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کو سجاوٹیں کی ہوئی ہیں اس کی کہ وہ بس دکھانے کے لیے کہ لوگ آئیں دیکھیں واہ واہ کریں، واہ کیا زبردست یہ چیز، واہ کیا زبردست۔ کتنا کچھ ایسا ہم لا کے رکھتے ہیں جو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، دیکھنے کے لیے ہے۔ اور جتنا زیادہ سامان ارد گرد ہوتا ہے، سائنٹیفک ریسرچ نے یہ شو کر دیا ہے کہ جتنا انسان کے گرد چیزیں ہوتی ہیں نا اتنا زیادہ اس کا دماغ کم کام کرتا ہے، جتنی کم چیزیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ سوچ اس کی اچھی ہوتی ہے۔ بھر بھر کے سامان رکھنا اور بھرتے جانا یہ کہیں پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ساز و سامان میں اور دیکھنے میں وہ کہیں گنا اچھے تھے جن پر ہلاکتیں ہوئی، جو برباد ہوئے۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب اور یا قیامت کو، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں زیادہ برا اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں زیادتی کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے کہیں اچھی ہیں۔ تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھائیں گے بہت بڑھانا، اور ہم اس کے وارث ہوں گے ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ جو 4 آیات گزری ہیں ان کے شان نزول میں آتا ہے، صحیحین میں ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں زمانہ جاہلیت میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور میرا آس بن وائل ایک مالدار کافر پر کچھ قرض تھا۔ میں ایک دن تقاضے کے لیے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا میں تمہارا قرض اس وقت تک ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار نہ کرو۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ کافر کہنے لگا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو تم میرے پاس آنا، اس وقت میرے پاس خوب مال بھی ہوگا اور اولاد بھی، تب میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر اللہ نے یہ 4 آیات نازل فرمائی ہیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز ایسا نہ ہوگا، عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں ابھارتے ہیں، خوب ابھارنا۔ تو کافروں پر کیا ہے؟ شیطان ہے جو انہیں خوب ابھارتے ہیں، بس تو ان پر جلدی نہ کر، ہم تو بس ان کے لیے گن رہے ہیں، اچھی طرح گننا کیا کیا کچھ کون کر رہا ہے۔ جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اٹھائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے۔ کتنا فرق ہے، ایک طرف
متقی لوگ مہمان بن کر اکٹھے کیے جائیں گے، اور دوسرا مجرمین پیاسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے، آسمان قریب ہے کہ اسے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ ہم سب نے بھی اکیلے اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ جیسے کہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے۔ دین کی خاطر جو محبتیں ہوتی ہیں وہ بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہیں، اور وہ سب سے پاکیزہ اور سب سے اچھی محبت ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کہہ رہے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ خود نہیں ڈال سکتا انسان، جتنا مرضی اچھا بن جائے دوسرے کے سامنے، بہت کچھ کر لے، بہت دفعہ بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے کا دل ذرا سا آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کچھ بہت زیادہ نہیں کرتے لیکن دوسرے کا دل آپ کی طرف اتنا مائل ہوتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا دل حدیث میں آتا ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو اسے ادھر موڑ دے چاہے تو ادھر، یعنی چاہے اس کے میں آپ کے لیے محبت ڈال دے چاہے نفرت۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، کبھی کسی سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے اور کوئی ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے دل سے وہ اتر جاتا ہے۔ کبھی کوئی ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا ہوتا لیکن کوئی ایک ایسا اچھا وہ کام کر دیتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو محبتیں ڈالنا نکالنا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے کبھی بھی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مخلوق کو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتے، رب کو راضی کریں، رب خود ہی مخلوق کو راضی کر دے گا۔ سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو سخت جھگڑالو ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے یا ان کی کوئی بھنک سنتا ہے؟ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ کس طرح مصیبت میں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ حرص تھی کہ سب لوگ اسلام قبول کر لیں، اس طرف آ جائیں، اس کے لیے وہ غم میں گھل رہے ہوتے تھے، پریشان رہتے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، پریشان رہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تو بس نصیحت کرے، اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں بے شک۔ اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ تب یہ کب کی بات ہے؟ جب مدین میں 10 سال رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف لوٹ رہے تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی انشاءاللہ آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی، اس عورت سے شادی ہو گئی اور اس کے بعد واپس پلٹتے ہوئے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے آواز دی گئی اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ تو وہاں پر ان کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا، شاید اسی وجہ سے یہودیوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جوتے پہن کر نماز نہیں ہو سکتی، وہ اپنی عبادت جوتے پہن کر نہیں کرتے۔ باخلاف ہم مسلمانوں کے ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت اس مسئلے سے غافل ہے اور اس پر لوگ اتنی بحثیں کرتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو تم جوتوں میں اور موزوں میں نماز یعنی پڑھو۔ اور یہ حدیث، اگر یہ حدیث کوئی اور حدیث نہ ہوتی تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ گویا جب نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہی جوتوں اور موزوں میں ہے۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر دونوں طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اس وقت جو مسجد تھی یا جو مساجد تھی وہ کچی تھی، مٹی والی تھی، تو وہاں پر صحابہ کرام بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتی پہن کر نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ اور اس کے بارے میں خاص طور پہ روایت آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے بائیں طرف رکھ دیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتارے اور بائیں طرف رکھ دیے۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو فرمایا، تمہارے جوتے اتارنے کا باعث کیا ہوا؟ تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ان کی اطاعت تھی، ان کا اتباع تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں گندگی لگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد کو آئے تو دیکھ لے، پھر اگر اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے مل کر صاف کر لے اور انہیں پہن کر نماز پڑھ لے۔ تو اب آج کل تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسجدوں میں اب جوتی پہن کر ہم نے جانی ہے، آج کل تو کارپیٹس بچ چکے ہیں، سب کچھ سہولت موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں باہر سفر کر رہے ہیں، راستے میں ہیں، کہیں پارک میں گئے ہوئے ہیں، تو اپنی نماز ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑنی نہیں چاہیے کہ اب جوتے یہاں پر کیسے اتاریں، یہ جگہ کیسی ہے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، یہ نہ ہو جائے، ایسے نہیں کر سکتے، ویسے نہیں کر سکتے، اب بہت سردی ہے تو اس میں جوتے اتار کے مشکل میں ڈلیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، نماز جوتوں سمیت پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی پیش آیا، مفسرین کہتے ہیں کہ شاید جوتوں پر کچھ ناپاکی لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا۔ اور میں نے تجھے چن لیا، بس غور سے سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو جب اللہ کو یاد کرنا ہو تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی قیامت کو چھپایا گیا ہے، اگر ہر کسی کو اس کا وقت پتا ہو تو اس نے کب مرنا ہے یا قیامت کب آنی ہے، تو لوگ اس کے مطابق اپنے اعمال کو سیٹل کریں نا، کہ اچھا اتنا عرصہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، آخری والے 3-4 سالوں میں عبادات کر لیں گے۔ تو اللہ نے ہر کسی کا چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کئی اور ضرورتیں ہیں۔ تو محبت کا تقاضا، محبت نے پوچھا صرف یہ ہے، تم اس سے کیا کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا کچھ گنوا دیا، میری لاٹھی ہے، میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، فرمایا اسے پھینک دے اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے فائدے گنوا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے اس کو پھینک دے۔ بہت دفعہ جو چیز ہمارے بہت قریب ہوتی ہے، ہمارے کام کی ہوتی ہے، اسی میں ہماری آزمائش اور ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی سے ہم آزمائے جاتے ہیں۔ اب وہ اتنی قریب کہہ رہے ہیں اسے میں یہ کچھ کرتا ہوں، میرے بہت کام کی، اللہ نے اسی میں ٹیسٹ لکھا، کہا اس کو پھینک دو، چھوڑ دو۔ تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا، فرمایا اسے پکڑ اور ڈر نہیں، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے، تاکہ ہم تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں۔
تو کسی کا ساتھ مانگنا دین کے معاملے میں کس لیے؟ تاکہ ہم اکٹھے تجھے یاد کریں، تیری تسبیح کریں۔ بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا۔ تو ایک تو یہاں دعا سکھائی گئی ہے، خاص طور پہ کبھی انسان چاہ رہا ہوتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو، دوسروں کو بتانا، لیکن اس کی زبان نہیں کھلتی، بولا نہیں جا رہا ہوتا۔ کبھی ہم کہتے ہیں شرم آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیسے بول رہے ہیں، لوگ مذاق نہ اڑائیں، اور ہزار اس طرح کے خدشات ہوتے ہیں۔ اس میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں کہ میرے دل کی گرہ کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، کہ میں اس بات کو بیان کر سکوں، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس طرح میرا کام کہنا ہے، اس میں اثر ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی اس میں اثر ڈالنے والا ہے۔ اور پھر ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگا، ساتھی مانگا تاکہ دین پر جم سکیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی ہے۔ یہاں پر وحی سے مراد ہے دل میں خیال ڈالنا، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی محبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ان کو اس سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں ایسی محبت اس بچے پہ ڈال دی گئی کہ فرعون اور ان لوگوں نے جب دیکھا تو فوراً وہ ان کو اس کو رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کا دل اس کی طرف راغب ہو گیا۔ جب تیری بہن چلی جاتی تھی بس کہتی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے، بس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا، پھر کئی سال تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا، اپنے لیے چن لیا۔ تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ نرمی سے کی ہوئی گفتگو کا جو اثر ہوتا ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ سختی غصے کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرمی والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو نہ سختی پر عطا کرتا ہے اور نہ اس نرمی کے سوا کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ تو نرمی کا رویہ، نرمی سے سکھانا، بچوں کو بھی نرمی سے سمجھانا جو اثر رکھتا ہے وہ سختی ہرگز نہیں رکھتی۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کریں یا جب بھی آپ کو لگے آپ اکیلے ہیں تو سوچ لیں کہ اللہ مجھے سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرعون جو اتنے زیادہ وسائل والا تھا، اتنے بڑا لاؤ لشکر تھا اس کا، جو خود کو رب مانتا تھا، اس کے پاس بغیر کچھ ہتھیار لیے، بغیر کچھ کیے، اور دو جو غلام قوم ہیں اس کے لوگ جائیں، وہ دو شخص گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام و ہارون، وہ دونوں گئے ہیں اور جا کر ان کو دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ نے ہی ان کی حفاظت کی نا، اس لیے کہا اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چاہتا تو فرعون وہیں پر پکڑ کے مار دیتا کہ تم تو مطلوب تھے، تم نے تو ایک شخص کو مارا تھا، اب تو تم یہاں سے نکل نہیں سکتے محل سے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے قید کی دھمکی دی تو قید بھی نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ کی مشیت میں جو نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا دوسرے کے۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے، یقیناً ہم تیرے پاس سے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے، بے شک ہم یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے،
اس نے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طرح وہ رو کر اپنی ضرورتوں کو بتاتا ہے، اور اسی طرح کس طرح پرندہ جب پیدا ہوتا ہے کس طرح اللہ اس کو پرواز سکھا دیتا ہے، بطخ کو تیرنا سکھا دیتا ہے، بچے کو کس طرح بیٹھنا کھڑے ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ وہ پیدا کرتا ہے شکل و صورت، پھر راستہ دکھایا، پھر رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے، کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں مختلف نباتات سے نکالی، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے، بے شک اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی نشانیاں سب کے سب دکھلائیں، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے ہے موسیٰ؟ تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، بس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، ایسی جگہ میں جو مساوی ہو، برابر ہو۔ کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، یوم الزینہ، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ بس فرعون واپس لوٹا، بس اس نے اپنے داؤ پیچ جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ کیا آپس میں جھگڑ پڑے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہونے لگے کہ کہیں واقعی ہم پر عذاب نہ آ جائے، اور کچھ مخالف۔ کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے۔ اب کیا ہے، تو جو مخالف تھے اب شیطان نے بات ڈالی کہ یہ تمہیں اصل میں تمہاری زمین سے نکلوانا چاہتے ہیں، تمہاری شان و شوکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سو تم اپنی تدبیر پختہ کرو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ انہیں اس قدر برباد کرنے والے نہیں ہیں جس قدر آدمی کی مال اور بلند مرتبہ یعنی شہرت کی خواہش اس کے دین کو برباد کرنے والی ہے۔ لوگوں میں مقبول ہونا، شہرت چاہنا، مال کی محبت ہونا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ان کو کیا تھا، اپنا جاہ و جلال، اپنا سب کچھ بچانے کے لیے جو اس طرف جا بھی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی طرف، وہ بھی اس سے پلٹ گئے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تو پھینکے اور یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں۔ کہا بلکہ تم پھینکو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دھو رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اس کو اگر آپ کو جادو کا کوئی خطرہ ہو نا تو اس آیت کو خاص طور پر اونچی آواز میں گھر میں پڑھیں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور ساحر فلاں نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے جہاں مرضی سے آ جائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اب چونکہ وہ جانتے تھے جو ہیرے کا کام کرنے والا ہے، جو وہ ہیرے کی قدر و قیمت جانتا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں جان سکتا۔ سنار کو جو سونے کی پہچان ہوتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتی، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا اس کو جانتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے۔ تو اب جادوگر بھی جانتے تھے کہ جادو کیسا ہوتا ہے، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ واقعی کوئی اور چیز ہے، یہ واقعی جو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی رب ہے اور یہ اس کا نبی ہے تو یہ حقیقت ہے۔ تو وہ فوراً تمام جادوگر ایمان لے آئے۔ کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یعنی فرعون نے کہا یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب
شیطان نے ایسی باتیں اس کے ذہن میں ڈال دی۔ بس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ تو اپنے ایمان پہ ڈٹ گئے۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، بس ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا، اور حد سے نہ بڑھو، ہر چیز میں اعتدال پسندیدہ ہے، ورنہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر چلے۔ اور تجھے تیری قوم سے جلد کیا چیز لے آئی ہے موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلتے ہوئے پہنچے۔ کہا وہ یہ میرے نقش قدم پر ہے، نہیں وہ پیچھے آ رہے ہیں، اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اے میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ رب کی طرف بڑھ کر جانا اللہ کو خوش کرتا ہے۔ سابقون السابقون اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے، ان جیسے درجے کسی کے نہیں ہوں گے، وہ پوزیشن ہولڈرز ہوں گے۔ اور وہ کون ہوں گے کہ نیکی کی دعوت یا نیکی کی آواز جب وہ سنتے تھے تو فوراً اس کی طرف بھاگتے تھے، دوڑتے تھے۔ نماز پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے، لیکن وہ اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ہر کام کو سب سے پہلے کرنے والے۔ فرمایا پھر بے شک ہم نے تو تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا، کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غصہ اترے تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اس طرح سامری نے بنا ڈالا، یعنی انہوں نے ہیلے بہانے باتیں بنائی۔ بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جو محض جسم تھا، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا تھا ہمیں بتانا اصل میں یہ ہمارا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے، اور نہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے، اور نہ کسی نفع کا؟ اور بلا شبہ یقیناً ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، بات یہی ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو میرے پیچھے چلو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا ہم اسی پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آ جائے، ہم نہیں اٹھنے والے، ہم یہی کریں گے۔ کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ تو میری پیروی نہ کرے، تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر، میں تو اس سے ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ہم؟ تو اصل میں کس وجہ سے ہارون علیہ السلام نہیں بولے کہ کہیں بنی اسرائیل میں پھوٹ نہ ڈل جائے، فساد نہ ہو جائے؟ کہا تو اے سامری، تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر میں نے وہ ڈال دی، اور میرے دل نے اسی طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ اب یہ ساری کہانی وہ بنا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو عقیدہ رکھا جائے نا انسان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔
اگر آپ سوچ لیں نا کہ بلی گزری ہے تو اب تو کچھ برا ہونا ہے آج، تو واقعی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بت کو رکھ کر اس سے بھی مانگنے لگے نا، کسی پتھر کو رکھ کے، تو اس سے بھی آپ کو ملنے لگے گا. ہندو یہی کرتے ہیں نا، اللہ آزمائش کرتا ہے، اسی سے پھر پکڑے جاتے ہیں وہ. تو اس نے بھی ایک بنا لیا کہ میں نے وہ مٹھی لی لے کے میں نے وہ بنایا، اس میں کیا، تو اللہ نے اس بچڑے کے اندر آواز بھی پیدا کر دی کہ لو صحیح طرح آزمائش میں ڈال دیا، اب دیکھو اب کیا بنتا ہے. اور میرے دل نے اسی طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا. کہا پس جا کہ بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ کہتا رہے ایک دوسرے کو چھونا نہیں، یعنی نہ چھونا. اور کہا جاتا ہے اس کو ایسی بیماری لگی کہ کوئی اس کو چھوتا تو اس کو خارش ہوتی، تکلیف ہوتی، تو لوگ اسے دور بھاگتے تھے. اور بے شک تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہ کی جائے گی. اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا، یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، پھر یقیناً اسے ضرور سمندر میں اڑا دیں گے، اڑانا اچھی طرح. تو تھوڑا سا حصہ بھی اس بت کا، اس بچڑے کا نہیں چھوڑا گیا، حالانکہ وہ زیور تھا، سونا تھا، کتنا فائدہ مند تھا. اور وہ اس وقت سفر میں تھے، ہجرت کر رہے تھے، انہیں مال کی ضرورت تھی. لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمندر میں پھینک کر، جلا کر سمندر میں پھینکنے کا حکم دیا کہ اس کا اتنا سا بھی حصہ باقی نہ رہے، ورنہ آئندہ لوگ اس کو بھی اپنے لیے متبرک سمجھ کے اور کیا کیا کچھ شروع کر لیں گے. تو شرکیہ چیزیں ان کو تمام پورا کلا کما کیا گیا، ختم کیا گیا. تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. اسی طرح ہم تجھ سے کچھ وہ خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی، اور یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے. جو اس سے منہ پھیرے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے تم 10 راتوں کے سوا نہیں ٹھہرے، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے. جب ان کا سب سے اچھے طریقے والا کہہ رہا ہوگا، سب سے ایکوریٹ بتانے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے، زیادہ سے زیادہ تم کتنا ٹھہرے ہو، ایک دن ٹھہرے ہو، اس سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے. تو وہ جو ایک دن ہم دنیا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس میں آخرت کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اس پڑھنے، آمین سمجھنے، سیکھنے، بیٹھنے کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنانا. آمین. السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.